السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد۔ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الی درس الحدیث من جدید، فحیاکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا، داعین اللہ جل جلالہ ان یبارک لنا فی هذه العلوم وان یسهل علینا هذه الدروس۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ بیسر ولا تعسر واتمم بالخیر، بساحل ویسر ولا تعسر علینا یا میسر کل عسیر۔ عزیز طلبہ، بحمد اللہ تعالی و بعونہ جل وعلا، مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا ایپیسوڈ نمبر 13 یعنی 13واں سبق آپ کے سامنے موجود ہے، اور آج کے سبق کے حوالے سے ہمارے زیر مطالعہ احادیث 3553 سے 3561۔ حسب معمول عزیز طلبہ، اردو ترجمہ پر فوکس رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ قابل وضاحت عبارات و الفاظ کی وضاحت بھی کریں گے، اور حسب ضرورت حدیث کی اسنادی حیثیت کی بھی نشاندہی کی جائے گی، واللہ تعالی ولی التوفیق۔ تو آتے ہیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، احادیث کی نصوص کی جانب کتاب القصاص براہ راست کتاب سے دیکھتے ہیں۔ کتاب القصاص میں اور باب ہمارے پاس ہے غالباً باب ردہ وسعات بالفساد، یعنی وہ ایک تو مرتد ہونے والے جو لوگ دین اسلام چھوڑ کر والعیاذ باللہ کفر کی جانب لوٹتے ہیں، اتنا ارتداد میں وہ ملوث ہوتے ہیں، اور اسی طرح وہ دوسرے لوگ جو کہ اللہ کی زمین میں فساد اور شر پھیلاتے، سرکشی اور بغاوت اور قتل و غارت کرتے، ان کے بارے میں تو شریعت کی رہنمائی ہے وہ کیا ہے ان احادیث مبارکہ کے ذریعے۔ تو احادیث کی نصوص جو ہیں وہ یہ ان باتوں کے بارے میں ہمیں بتلاتی ہیں۔ تو آتے ہیں، پہلی حدیث ہے ہمارے پاس آج کی 3553۔ وان شریک بن شہاب رحمہ اللہ، شریک بن شہاب رحمہ اللہ سے یہ روایت مروی ہے، قال کہتے ہیں، کن تو اتمنا، میں یہ خواہش رکھتا تھا، ان القا رجلا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ملاقات کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں سے کسی شخص سے، اسالہ، اور پھر اس سے پوچھوں، عن الخوارج، خارجیوں کے بارے میں، خوارج۔ لقیت ابا برزہ تھا، پھر میری ملاقات ہوئی یا میں ملا سیدنا ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، فی یوم عید کے دن، فی نفر من اصحابہ، جو کہ اپنے ساتھیوں میں موجود تھے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھیوں کی موجودگی میں میں ان سے ملا، فی نفر من اصحابہ، فقلت له، تو میں نے انہیں یہ کہا، هل سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر الخوارج، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خارجیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا؟ خارجیوں کا ذکر کرتے ہوئے کبھی آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے؟ قال، ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نعم، ہاں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأذنی ورأیت بعینی، میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان دونوں کانوں کے ساتھ، اور میں نے آپ کو دیکھا ہے اپنی ان دونوں آنکھوں کے ساتھ۔ اوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال لایا گیا، یہ غالباً غنیمت کا مال تھا، جنگ حنین سے جو آپ کو ملا، طائف والے جو تھے ان کے ساتھ لڑائی میں، بنو حوادن اور بنو ثقیف۔
وہ غنیمت کا مال لایا گیا آپ کے پاس، فقسمہ، آپ نے اسے تقسیم فرمایا، آعطى من عن يمينه ومن عن شماله، اور آپ نے اپنے دائیں بائیں جو بیٹھے لوگ تھے انہیں وہ مال دیا، جیسے بھی آپ نے جو مناسب سمجھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہاں، فَأَعْطَى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ وَمَنْ عَنْ شِمَالِهِ، یہ ذہن میں رکھیے گا، اپنے دائیں اور بائیں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو آپ نے وہ مال دیا، تقسیم کیا، وَلَمْ يُعْطَ مَنْ وَرَاءَهُ شَيْئًا، اور نہیں دیا گیا اس مال میں سے کچھ بھی جو آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، مَنْ وَرَاءَهُ شَيْئًا، فَقَامَ رَجُلٌ مِّن وَرَائِهِ، تو اسی سنا میں ایک شخص آپ کے پیچھے والی سائیڈ سے، پیچھے والی جانب سے اٹھا، فقال، تو کہنے لگا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما عدلت فی القسمت، کہ تو نے انصاف نہیں کیا مال تقسیم کرتے ہوئے، مال کی تقسیم میں تو نے جو ہے وہ انصاف نہیں کیا۔ رجل اسود متموم الشعر، وہ انتہائی سیاہ رنگ کا آدمی اور کٹے ہوئے بالوں والا، یعنی سر منڈا کہہ لو، متموم الشعر، سر منڈا، علیہ ثوبان، جس پر دو کپڑے تھے، ابیضان، سفید، اس پر دو سفید کپڑے تھے، اچھا جی، وہ پہنے ہوئے تھا، اوڑے ہوئے تھا، فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبا شدیدا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر شدید غصے میں آئے، شدید غضبناک ہوئے، وقال، اور آپ نے فرمایا، واللہ، اللہ کی قسم، ہے جائیے، وقال، اور آپ نے فرمایا، واللہ، اللہ کی قسم، لا تجدون، نہیں تم پاؤ گے، بعدی، میرے بعد، رجلن، کوئی بھی شخص، هو اعدل منی، جو مجھ سے بڑھ کر انصاف کرنے والا ہو۔ عزیز طلبہ سن رہے ہیں آپ؟ جی سر۔ آواز آ رہی ہے نا؟ جی جی شیخ آ رہی، کلیئر ہے یہ جی جی اپنا آپ کے سامنے؟ بالکل کلیئر ہے، سب کچھ کلیئر ہے الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ سنیے بس، تھینک یو، جزاک اللہ۔ واللہ، اللہ کی قسم، لا تجدون، نہیں تم پاؤ گے، بعدی، میرے بعد، رجلن، کوئی بھی شخص، هو اعدل منی، جو مجھ سے بڑھ کر انصاف کرنے والا ہو۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، یخرج فی آخر الزمان، آخری زمانے میں نکلیں گے، قوم، کچھ لوگ، یعنی قوم کے لوگ، ان ھذا منہم، گویا کہ یہ شخص انہی میں سے ہے، یقرؤون القرآن، قرآن کو پڑھیں گے، لا یجاوز تراقیہم، جو کہ قرآن ان کا پڑھنا ان کی ہنسلیوں سے نیچے نہیں اترے گا، ہنسلیوں سے جو راگیں ہوتی ہیں نا گلے کی، اس، یمرقون من الاسلام، نکل جائیں گے اسلام سے، کما یمرق السہم من الرمیۃ، جس طرح کے نکل جاتا ہے صاف تیر اپنے ہدف سے، یعنی ٹارگٹ، جس کو شکار کیا جاتا ہے یا جس کو مارا جاتا ہے، سیماہم، ان کی علامت، جو نشانی ہے وہ ہے، التحلیق، گنجا پن، سر منڈے ہوئے، حلیق، لا یزالون، ہمیشہ رہیں گے، یخرجون، نکلتے رہیں گے، ہاں جی، وقفے وقفے پر وہ نکلیں گے اس امت میں، مختلف ادوار میں، حتی یخرج آخرہم، یہاں تک کہ ان کا آخری جو ہے وہ خروج کرے گا، نکلے گا، مع المسیح الدجال، جھوٹے دجال کذاب کے ساتھ، مسیح دجال، ٹھیک ہے جی۔ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، تو پھر جب تم ان کو ملو، یعنی تمہارا ان کے ساتھ سامنا ہو جائے، یہ ذہن میں رکھو، ہم شر الخلق والخلیقۃ، وہ مخلوق کی بدترین مخلوق ہے، یعنی وہ
مخلوق کے بدترین لوگ ہیں، شر الخلق والخلیقہ۔ رواہ النسائی، امام نسائی نے روایت کیا اپنی سنن النسائی میں اس حدیث کو۔ یہ حدیث 3553، بعض اہل علم کے ہاں اس کی سند ضعیف ہے، جبکہ بعض اہل تحقیق کہتے ہیں کہ اس کی سند اس حدیث کی حسن درجے کی ہے، یعنی اتنی زیادہ ضعیف نہیں کہ اس کو ہم اگنور کریں۔ بہرحال اہل علم کا، اہل تحقیق کا اس میں اختلاف ہوا ہے، واللہ اعلم وعلم بالصواب۔ اس مردود کالے کلوٹے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اپنا اٹھ کر پیچھے سے یہ کہا، حرزہ سرائی کی، اے دل یا محمد، بعض روایات میں یہ الفاظ ہیں، کہنے لگا اے دل یا محمد ما عدلتا۔ تو اس گنجے اور کالے کلوٹے کا نام اصل میں ذوالخویسرا تھا، بڑا معروف ہے، یہ شاید آپ نے سنا بھی ہو اور ذہن میں رکھیے گا۔ اور یہ اس نے 2 بار آپ کی گستاخی کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل کرنے سے احتراز کیا، آپ نے اسے قتل نہیں کیا مصلحت کی خاطر کہ سادہ لوہ لوگ جو ہیں وہ یہ نہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کو قتل کرنے لگ گئے ہیں، تو اس اپنا فتنے کے پھیلنے کے خدشے سے جس طرح آپ منافقوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کی ظاہری عبادت دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی۔ دیکھو نا، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنا ان کا کلام پیچھے جو حدیثیں ہم نے پڑھی اور آگے بھی پڑھیں گے، بظاہر وہ بڑے دین کے، اسلام کے پابند ہوں گے، قرآن بڑا پڑھیں گے، بڑی تاثیر ہوگی ان کی زبان میں، مگر بدعات شامل ہونے کی وجہ سے وہ قبول نہیں ہوگی، انسلیوں کے نیچے نہیں اترے گا قرآن۔ آگے آتے ہیں، نیکسٹ حدیث ہے ہمارے پاس، ساری حدیثیں انہی سے متعلقہ ہیں تقریباً، اور خارجیوں کے بارے میں۔ یہ ایکسٹریمسٹ جو ہیں، لوگ متشدد، آج کل چھوٹے چھوٹے معاملات پر اور کسی سے کوئی گناہ یا کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو قتل کر دینا، اس پر فتوے لگا دینا، تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ وان ابی غالب، ابو غالب سے یہ روایت ہے، رعا ابو امامہ تھا، کہ انہوں نے ابو امامہ رضی اللہ کو کہتے ہیں ابو غالب، رعا ابو امامہ تھا، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دیکھا، رؤوسن، کچھ سر تھے، راسن کی جمع رؤوس، سر، ہیڈز، منصوبتاً جو گاڑے گئے تھے، نصب کیے گئے تھے، علی درج دمشق اور دمشق، دمشق اور دمشق، دمشق کے اپنا راستوں پر، علی درج دمشق، تو بعض انہوں نے دمشق بھی پڑھا ہے دال کی زیر کے ساتھ، دمشق اور دمشق۔ فقال ابو امامہ، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا کہ راستوں پر وہ سر جو ہیں وہ نصب کیے ہوئے ہیں، انسانوں کے سر، کہتے ہیں کلاب النار، جہنمی کتے، شر و قتلا تحت عدیم السماء، آسمان کی چھت تلے یہ سب سے شریر، سب سے بدترین یہ قتل کیے گئے لوگ ہیں، شر و قتلا تحت عدیم السماء، کہ انتہا درجے کے بدترین مقتول نیچے تحت عدیم السماء، آسمان کی چھت تلے۔ اللہ اکبر۔ خیر و قتلا من قتلوہ ہو، اور سب سے بہتر اور اچھے اور خیر پر رہنے والے، بلائی اور برکت پر، قتلا من قتلوہ ہو، سب سے بہتر وہ مقتول کہ جن کو یہ لوگ قتل کریں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ بہترین مقتول ہیں جن کو ان لوگوں نے قتل کیا، اور جو قتل ہو گئے وہ بھی بدترین، اور ان کو قتل کرنے والے بھی
جیسا کہ اوپر کی حدیث میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں دیگر اہل ایمان سے اللہ کے ہاں بلائی پر ہیں، زیادہ بلائی کے قریب ہیں۔ تو خیر و قتل، سب سے بہتر وہ مقتول من قتلو ہو جن کو انہوں نے قتل کیا، اور یہ خود بھی بدترین مقتول ہیں۔ ثم قرأ، پھر ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی قرآن حکیم سے، یوم ابیض وجوہ، وہ دن کہ جس دن کچھ چہرے جو ہیں وہ سفید ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے جو ہیں وہ کالے سیاہ ہوں گے۔ الایا قیل لابی امامہ، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات فرمائی تو انہیں یہ کہا گیا، یعنی کسی نے پوچھا، انت سمیت من رسول اللہ، جو بات آپ نے کی ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی یہ بات ان کی بابت؟ کالا، تو وہ کہنے لگے وہ کہنے لگے لو لم اسمع ہو، اگر میں نے یہ بات آپ سے نہ سنی ہوتی، الا مرتن او مرتین، ایک بار یا دو بار، او ثلاثن یا تین بار، عد سبعا، یہاں تک کہ انہوں نے 7 مرتبہ شمار کیا، میں نے اسے یعنی بار بار یا 7 مرتبہ تک نہ سنا ہوتا اس بات کو اللہ کے رسول سے، ما حدثت کو منہ ہو، تو میں تمہیں یہ بات کبھی بھی آپ سے بیان نہ کرتا۔ گویا ایک بار نہیں، بلکہ 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 7 مرتبہ کم و بیش میں نے یہ بات، یہ حدیث سنی ہے آپ سے۔ روایت ترمذی و ابن ماجہ، امام ترمذی نے سے روایت کی ہے اور امام ابن ماجہ نے بھی، وقال ترمذی، اور امام ترمذی نے یہ کہا ہے، ھذا حدیث حسن، کہ یہ حدیث حسن ہے، رحمہم اللہ جمیعا۔ 3554 حدیث، حدیث کی سند ہے عزیز طلبہ، یہ اہل تحقیق کی تحقیق کے بعد معلوم ہوئی کہ یہ صحیح ہے، حسن ہے، جیسا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی اس پر حکم لگایا ہے۔ اور رؤوسن منصوبتن علی درج دمشق، اور یہ انڈر لائن کر لیجیے عبارت، گاڑے ہوئے یا نصب کیے گئے سر انسانی، کٹے ہوئے جو تھے جسموں سے، یعنی دمشق کی راہوں پر۔ اچھا، مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دمشق کے راستے میں کچھ سر نصب شدہ دیکھے جو پڑے ہوئے یا سولی دیے گئے تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو عزیز طلبہ، من جملہ فوائد میں سے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے یہ زیادہ الفاظ ذکر کیے ہیں اس حدیث میں، جو حدیث ذکر ہوئے ہیں امام ترمذی حدیث میں، لیکن امام ابن ماجہ نے یہ الفاظ زیادہ کیے ہیں، ذکر کیے ہیں اس حدیث کے حوالے سے۔ یہ لوگ مسلمان تھے، یہ مرتد ہوئے۔ اس روایت سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو خارجی تھے یہ ائمہ کے ہاں یہ کافر تھے، کافر اس طرح کے ائمہ کے ہاں، کہ فساد مچاتے، قتل و غارت کرتے، مباح کرتے خون لوگوں کا، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ انہیں قتل کر دیتے، الیاذ باللہ۔ 3555، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی نا کہ ان کو جو قتل کرے گا جب تم ملو ان کو تو ان کو قتل کر دو، اس لیے فرمایا تھا یہ واجب القتل ہیں، مرتد ہیں، کافر ہیں۔ آ گیا جی نیا باب، بلکہ نیا چیپٹر، کتاب الحدود۔ تو یہ پہلے جو تھا کہ آپ کے پتہ ہے کتاب القصاص، اور اب جو چیپٹر آیا کتاب القصاص کے بعد وہ ہے کتاب الحدود۔ یہ بھی بڑا اہم ہے ہماری عملی زندگی میں، اس چیپٹر کی بڑی ضرورت ہے کہ اس کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، سنا جائے۔ والیاذ باللہ، کو حدود ہیں، اللہ کی حدود پھلانگنا بہت بڑا جرم عظیم ہے اور کبائر میں سے ہے۔ کتاب الحدود پہلی فصل ہے۔
3555۔ عن ابی ہریرہ و زید بن خالد، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں جلیل القدر صحابی، ان سے یہ روایت ہے ان رجلین اختصما الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک دو آدمی جو کہ اپنا جھگڑا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ قال احدہما، تو ان میں سے ایک کہنے لگا، اقضِ بیننا بکتاب اللہ، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ فرمائیے۔ وقال الاخر، دوسرا آدمی کہنے لگا، اجل، ہاں، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، فقد بیننا بکتاب اللہ، ہمارے درمیان اللہ کی کتاب یعنی اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ فرمائیے۔ وَأَذَن لِّي أَنْ أَتَكَلَّمَ، اور مجھے اجازت دیجئے کہ میں بات کروں۔ قال، آپ نے فرمایا، تکلم، بات کیجئے۔ قال، تو کہنے لگا، ان ابنی کان عصیفا، میرا بیٹا جو تھا وہ ملازم تھا یا مزدور تھا، جو اجرت پر ہوتے ہیں نا کچھ کام کرنے کے لیے، کوئی اپنا مقرر کیے گئے ہوتے ہیں، مزدور یا اجیر جسے کہتے ہیں، عصیفا مزدور یا ملازم۔ میرا بیٹا جو تھا وہ نوکر یا ملازم تھا، علی ھذا، اس شخص کے ہاں جو میرے سامنے ہے۔ فزنا بامرأتہ، تو میرے بیٹے نے زنا کیا ہے اس کی بیوی کے ساتھ، برائی کی ہے۔ فاخبرونی، تو انہوں نے مجھے یہ خبر دی ہے، یعنی ان لوگوں نے جن کی بیوی جو ہے اس کے ساتھ میرے بیٹے نے یہ برائی کی ہے، تو ان لوگوں نے مجھے یہ بتایا ہے، ان الابنی الرجمہ، کہ میرے بیٹے پر رجم ہے، یعنی میرا بیٹا جو ہے اس کو رجم کیا جائے گا، پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا۔ فافتدیت منہ بمئۃ شاۃ، تو میں نے ادرو خوف کے میرا بیٹا رجم نہ ہو جائے، میں نے فدیے کے طور پر 100 بکری دی ہے اللہ کی راہ میں۔ فافتدیت منہ بمئۃ شاۃ وبجاریۃ لی، اور میری ایک لونڈی تھی اس کو بھی میں نے آزاد کیا، یعنی اس کو بھی میں نے صدقے کے طور پہ اس کو چھوڑ دیا، یعنی آزاد کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں نے 100 بکریاں اور ایک لونڈی جو ہے وہ عطا یعنی ادا کی ہے اپنا فدیے کے طور پر، گویا کہ ان لوگوں کو جن کی بیوی کے ساتھ میرے بیٹے نے برائی کی ہے۔ ثم انی سألت اہل العلم، پھر میں آیا اہل علم کے پاس، یعنی صحابہ کرام کے پاس جو علم رکھتے تھے۔ اخبرونی، تو انہوں نے مجھے یہ بات بتائی ہے اللہ کے رسول، ان الابنی جلد مئۃ، کہ میرے بیٹے پر تو کیا ہے 100 کوڑے ہیں، میرے بیٹے کو 100 کوڑے لگیں گے، وتغریب عام، اور 1 سال کی جلاوطنی ہے، 1 سال جلاوطن کیا جائے گا۔ وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ، جبکہ جو رجم ہے پتھروں کے ساتھ مارنا، یہ اس کی عورت پر ہے، اس کی عورت کو یہ حد لگائی جائے گی، وہ تو صرف اس کی عورت پر حد لگائی جائے گی۔ وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر فرمایا، دونوں کا جب معاملہ یہ سنا آپ نے فرمایا، اما والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ پاک کی قسم، لأقضین بینکما بکتاب اللہ، میں ضرور تمہارے درمیان اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ اما غنمک و جاریتک، تو جہاں تک تعلق ہے تیری وہ 100 بکریوں کا یا وہ جو تیری لونڈی جو تو نے ان کو دی ہے فدیے کے طور پر، فرد علیک، یہ تو تمہاری طرف دونوں چیزیں لوٹا دی جائیں گی، یہ تو تمہاری طرف تمہیں دے دی جائیں گی واپس۔ وم ابنک، جہاں تک تیرا بیٹا جس نے بدکاری کی ہے اس کا تعلق ہے، فعلیہ جلد مئۃ، اس کو 100 کوڑے لگیں گے، تقریب عام، اور 1 سال
وطن کیا جائے گا۔ وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ، اور اے انیس، جو پاس کھڑے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، ان کو آپ نے فرمایا کہ اے انیس، فَغْدُ إِلَى امْرَأَةِ هَٰذَا، صبح صبح جائیے، سویرے سویرے اس عورت کی جانب جس کے ساتھ اس نے برائی کی ہے، اس عورت کے پاس جائیے میرا پیغام لے کر۔ فَإِنِ اعْتَرَفَتْ، اگر اس نے اعتراف کر لیا واقعی بدکاری اس نے کی ہے میرے ساتھ، ارجم ہاتھوں سے رجم کر دیجئے۔ اعترفت، تو انیس گئے، اس عورت کو بات کہی، بات عورت نے اعتراف کر لیا، تو اب اس کی بھی دیکھو ایمانی بات کہ اس نے فوراً جو بات ہے اس کی تصدیق کر دی، حالانکہ وہ انکار بھی کر سکتی تھی اور اپنے آپ کو بچا بھی سکتی تھی، لیکن اس نے اعتراف کیا اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ فرجمہا، تو انہوں نے اس کو پھر رجم بھی کر دیا۔ متفق علیہ، یہ حدیث صحت کے اعتبار سے ٹھیک پر ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ حدیث جو ہم نے پڑھی، اس میں مذکور لفظ ہے عصیفاً کا مطلب ہے مزدور۔ تو حد کا مطلب میں چاہتا ہوں آپ کو بیان کر دوں، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کتاب الحدود آیا ہے، حد کی جمع حدود ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے لغت میں روکنا اور حائل ہونا، ٹھیک ہے جی، اور جو دو چیزوں کے درمیان پردہ بن جائے۔ حدود شرعیہ کو اس لیے حدود کہتے ہیں وہ لوگوں کو گناہوں میں واقع ہونے سے روکتی ہیں۔ اسی طرح حدود اللہ کے معنی محارم اللہ بھی آئے ہیں، اللہ کے محارم، حرام کردہ چیزیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہیں یعنی محارم ہیں، ان کے قریب مت پھٹکو۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انیس جو کہ آپ کے پاس تھے، آپ نے اس کو اس لیے بھیجا کہ وہ عورت کو بتائیں، جیسا کہ میں نے ذکر کیا بات، اس شخص نے اپنے بیٹے سے تجھ پر زنا کی تہمت لگائی ہے اور تو اسے حد قذف لگوا سکتی ہے اگر تو سچی ہے تو، اور وہ جھوٹا ہے تو اسے حد قذف لگے گی، مگر اس عورت نے کمال دینداری کی وجہ سے، اپنے ایمان استقامت کی وجہ سے برائی زنا کا اعتراف کر لیا اور وہ رجم کر دی گئی۔ تو کوئی سوال کر رہے تھے اپنا، کیا کوشچن جی تھا؟ سر، میں نے پوچھا تھا حد کا لفظی مطلب۔ کس کا؟ جی سر، حد کا میں نے باقی تو ساری بات سنی، شروع میں آپ نے حد کا جو لفظی مطلب بتایا تھا اچھا، وہ پوچھا حد، تھا۔ حد کا لغوی معنی جو ہے، ایک تو حد حدود جی کا سنگولر یعنی حدود اس کی جمع ہے کتاب الحدود، جی سر۔ اور اس کا لغت میں معنی ہے روکنا یا کسی دو چیزوں کے درمیان حائل ہو جانا۔ جی سر، جزاک اللہ۔ ہاں، تو یہ دو چیزوں کے درمیان حائل ہو کر وہ ہرڈر یعنی وہ پردہ بن جائے، حاجز بن جائے۔ جی اور شرعی جی حدود کو سر، اس لیے ٹھیک بھی ہے۔ حدود کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگوں کو گناہوں میں واقع ہونے سے روکتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جی اور جی سر، جزاک اللہ۔ حدود جو ہے وہ اللہ کے محارم جو ہیں ان کے معنی میں بھی آتے ہیں، جیسے قرآن مجید میں تِلْکَ حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ۔ آگے ہمارے پاس عزیز طلبہ حدیث ہے نیکسٹ، وان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں ان اللہ بعث محمدن، کہ بے شک اللہ جل شانہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا بالحق، کے حق کے ساتھ، وانزل علیہ الکتاب، اور آپ پر انہوں نے کتاب اتاری، یعنی اللہ پاک نے آپ پر کتاب اتاری حق کے ساتھ، فکان مما انزل اللہ تعالی، اور ان آیات یا احکام میں سے جو اللہ رب العالمین نے اتارے، آیت الرجم، رجم کی آیت بھی تھی، رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا خود بھی اپنی زندگی میں، ورجمنا بعدہ، اور آپ کے بعد ہم نے بھی رجم کیا، یعنی سزا دی ہم نے رجم کی جو بھی اس گناہ کا مرتکب ہوتا تھا،
والرجم فی کتاب اللہ حق، اور رجم جو ہے یہ اللہ کی کتاب میں یہ برحق ہے۔ کتاب سے مراد جب ہو تو اس سے مراد کتاب و سنت ہوتا ہے، دونوں، صرف قرآن نہیں ہوتا۔ قرآن جب صرف ہو تو قرآن کا لفظ آتا ہے، اور کتاب کا بھی قرآن پر اطلاق ہوتا ہے، لیکن جب کتاب اللہ ہو تو اس سے مراد کتاب و سنت دونوں بھی لیے جا سکتے ہیں اور لیے جاتے ہیں۔ بعض دفعہ یہاں رجم جو ہے کتاب اللہ قرآن میں بھی اور حدیث دونوں میں، لیکن کتاب اللہ قرآن مجید میں یہ پہلے آیت تھی، بعد میں یہ اس کی تلاوت منسوخ ہوگی، حکم باقی رہا۔ تو یہی حدیث آ رہی ہے عمر رضی اللہ عنہ سے جو فرما رہے ہیں کہ رجم والرجم فی کتاب اللہ حق علی من زنا، اور رجم جو ہے اللہ کی کتاب میں یہ حق ہے ہر اس شخص پر جو زنا کرے، بدکاری کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، اذا احصنا جب وہ شادی شدہ ہوں، من الرجال والنساء مردوں اور عورتوں میں سے، اذا قامت البینۃ جب دلیل جو ہے وہ واضح ہو جائے، ثابت ہو جائے، او کان الحبل یا یہ کہ جو عورت ہے وہ پریگننٹ ہو جائے، یعنی وہ اس کا یہ بھی ایک بہت بڑا اعتراف اور ایک بڑی دلیل ہے۔ اول اعتراف ہو یا از خود وہ جو زنا کرنے والا ہے وہ اعتراف کر لے تو اس پر پھر حد جو ہے وہ جاری ہوگی۔ تو یہ 3557 حدیث منکرین حدیث اس کا انکار کرتے ہیں، غامدی جیسے اور بھی لوگ۔ تو بہرحال اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ غیر شادی شدہ زانی کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے گا، مگر اہل کوفہ کے ہاں جلا وطنی ضروری نہیں۔ خاص طور پر یہ اہل کوفہ سے مراد احناف۔ اچھا جی، آگے ہمارے پاس ہے وان عبادہ بن الصامت، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خذو عنی خذو عنی، مجھ سے لے لو مجھ سے لے لو، کیا؟ یہ زنا کی حد کے بارے میں جو مسائل ہیں، احکامات ہیں، کیونکہ آگے پھر اس کا ذکر آ رہا ہے، اس لیے قد جعل اللہ لہن سبیلا، تحقیق اللہ نے ان کے لیے متعین کر دی ہے، عورتوں کے لیے جو کہ اس قسم کا عمل یا کام یا فعل سر انجام دیں بدکاری کا، تو قد جعل اللہ لہن، تو اللہ پاک نے رکھ دیا ان کے لیے کیا؟ سبیلا، راستہ۔ کیا راستہ رکھا ہے اللہ نے؟ البکر بالبکر جلد و میاتن و تغریب و آمن، کہ اگر کموارہ جو ہے وہ کمواری کے ساتھ بدکاری کرے گا تو ان کی سزا 100 کوڑے دونوں کی اور 1 سال جلا وطنی و تغریب و عام، و طیب بطیب جلد و میاتن و رجم، اور شادی شدہ اگر شادی شدہ کے ساتھ بدکاری کرے تو پھر 100 کوڑے بھی مارے جائیں گے اور اس بعد میں رجم بھی ہوگا، اور رجم پتھروں کے ساتھ اس کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ اللہ سب کو پناہ میں رکھے۔ رواہ مسلم، ہونے سے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو البکر بالبکر جلد و میاتن و تغریب و آمن کو انڈر لائن کیجیے اور ذہن میں رکھیے گا، یہ مسئلہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، قرآن میں پہلے یہ حکم تھا کہ بدکار عورتوں کو قید کرو، پہلے یہ حکم آیا قرآن مجید میں، جس کا ذکر بھی ہے قرآن مجید میں، کہ بدکار عورتیں جو ہیں ان کو قید کرو یہاں تک کہ وہ مر جائیں یا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کوئی راہ نکال دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی ان مخلوقات یعنی خواتین عورتوں کے لیے، بندیوں کے لیے راہ نکالی، اور اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بات جو ہے پہنچا دی ہماری شریعت میں۔ اور یہ جو ہم حدیث پڑھ رہے ہیں، قد جعل اللہ لہن سبیلا، البکر بالبکر، اب یہ سزا ہے، اور سزا کے بعد وہ دونوں جو ہیں وہ آزاد ہو جائیں گے، وہ بچ جائیں گے اگر اللہ ان کو بچا لے تو یہ پہلے یہ تھا کہ ان کو قید کر دو یہاں تک کہ وہ مر جائیں۔ اب یہ اقرا ان کے لیے اللہ نے نکال دی ہے کہ اگر غیر شادی شدہ ہیں تو 100 کوڑے اور 1 سال جلا وطنی کی سزا، اور اگر وہ شادی شدہ ہیں
تو پھر وہ رجم کیا جائے گا اور 100 کوڑے بھی مارے جائیں گے۔ امام مسلم کی روایت ہے یہ۔ اچھا جی، 3559 حدیث وان عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے ان الیہود جاؤ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہودی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حدیث بڑی معروف ہے اور متفق علیہ ہے اور آنکھیں کھول دینے والی۔ یہودی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فذکروا لہ، اور انہوں نے یہ ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان رجلا منہم وامرأۃ، کہ ان میں سے ایک مرد اور ایک عورت نے زنا یا زنا کیا ہے، دونوں نے۔ فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس پر آپ نے ان کو یہ فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما تجدون فی التوراۃ فی شأن الرجم، تم کیا پاتے ہو حکم فی التوراۃ، تورات میں، رجم کے بارے میں، رجم کے بارے میں تمہاری تورات کیا کہتی ہے؟ ما تجدون فی التوراۃ فی شأن الرجم، قالوا، انہوں نے یہ جواب دیا، نفضحہم ویجلدون، تو ہماری کتاب میں تو یہ ہے کہ نفضحہم، ہم ایسا کام کرنے والوں کو ہم ذلیل کرتے ہیں، ملامت کرتے ہیں، ان کو رسوا کرتے ہیں، ویجلدون، اور پھر ویجلدون، اور وہ سزا بھی دیے جاتے ہیں، یعنی تعزیر وغیرہ کوئی لتر پریڈ کر دی جاتی ہے، یا ان کو ہم کوئی سوٹیوں سے ان کی تواضع کرتے ہیں، لاٹھیوں سے، یا کوڑے مارتے ہیں ہم، تو یہ کر کے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ انہوں نے بات کہی، نفضحہم ویجلدون۔ قال، آپ نے فرمایا، یعنی قال عبداللہ بن سلام، تو وہاں اتفاق سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، جو ان کے بڑے عالم تھے اور جو مسلمان ہو چکے تھے، صاحب ایمان، جلیل القدر صحابی، وہ بھی وہاں تھے اس مجلس میں۔ تو کہنے لگے فوراً ہی عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا، قال کذبتم، تم جھوٹ بولتے ہو، ان فیہا الرجم، اس تورات میں تو اس سزا، اس عمل کی، اس برائی کی سزا جو ہے وہ رجم ہے۔ فاتو بالتورات، تو وہ تورات لے آئے، تورات لے آئے وہ، فنشروہا، تو انہوں نے اس کو کھولا، پھیلا دیا سب کے سامنے، فوضع احدہم یدہ علی آیت الرجم، تو ان میں سے ایک نے، شاطر نے، رکھ دیا اپنا ہاتھ رجم کی آیت پر، یعنی چھپا لیا اس کو، فقرأ ما قبلہا وما بعدہا، اور جو اس سے پہلے جو بات تھی وہ، اور جو اس کے بعد جو حصہ تھا وہ پڑھا اس آیت کا، فقرأ ما قبلہا وما بعدہا۔ فقال عبداللہ بن سلام، تو اس پر عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ارفع یدک، ذرا یہ اپنا ہاتھ تو اٹھاؤ، ورفع، تو اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا، فإذا فیہا آیت الرجم، تو ناگہاں وہاں اس ہاتھ، اس کے نیچے رجم کی آیت تھی۔ دیکھ لیا یہ ان کا کردار یہودیوں کا، اس طرح یہ اللہ کی آیات کو چھپاتے تھے۔ فقالو، تو کہنے لگے، صدق یا محمد، یعنی یہ پھر یہودی کہنے لگے کہ صدق یا محمد، اے محمد، عبداللہ بن سلام نے سچ بات کہی، ایسے ہی ہے ہماری تورات میں، فیہا آیت الرجم، کس میں رجم کی آیت ہے، فامارا بہما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرجما، تو تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے بارے میں یہ حکم صادر فرمایا کہ انہیں رجم کر دیا گیا، تو انہیں رجم کر دیا گیا۔ ففی روایت، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، قال، کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی کہ ارفع یدک، کہ ذرا اپنا ہاتھ اٹھائیے، الفاظ مختلف ہیں، معنی ایک ہی ہے، فرفع، تو اس نے جو ہاتھ اٹھایا، فإذا آیت الرجم تلوح، کہ آیت رجم جو ہے وہ وہاں چمک رہی تھی، ہاں جی، جیسا کہ کوئی چیز لائٹ کے ساتھ چمکتی ہے، لائٹیں، ہاں جی، جل رہی تھیں، یعنی چمک رہی تھی وہ، تلوح، لاح یلوح، فقال یا محمد، تو اس پر پھر وہ کہنے لگا آدمی جس نے ہاتھ رکھا ہوا تھا کہ اے محمد، ان فیہا آیت الرجم، یہ عبداللہ بن سلام نے فرمایا، یعنی اس نے، اس پہ یہودی نہیں کہا جس نے ہاتھ رکھا ہوا تھا،
ان فی آیت الرجم کہ اس میں تورات میں رجم کی آیت بھی ہے، بے شک اس میں آیت کی رجم کی آیت موجود ہے۔ وَلَكِنَّا نَتَقَاتَمُهُ اور لیکن ہم ہیں کہ ہم چھپاتے ہیں اس کو، ہاں جی ہم اس کو چھپاتے ہیں، ظاہر نہیں ہونے دیتے، بیننا آپس میں، ہم آپس میں اس کو چھپا لیتے ہیں جب ہم میں سے کوئی بڑا جو ایسا کام کرتا ہے۔ فَأَمَرَ بِهِمَا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حکم دیا ان دونوں کے بارے میں، فَرُجِمَا تو ان دونوں کو رجم کر دیا گیا، متفق علیہ۔ تو ادھر اندازہ لگائیے اس قوم کا انداز کیا ہے۔ تو اب یہود کی یہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور پیغمبروں کو جھٹلانے اور تمسخر اڑانے کی واضح دلیل ایک تو یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو تھے تورات کے حافظ تھے، اور یہودیوں میں بہت بڑے عالم اور بڑے مشہور تھے، معروف تھے، ٹھیک ہے جی۔ معلوم ہوا کہ کتابی کفر پر زنا کی حد لگانا واجب ہے، اور اس کا کتابیہ سے نکاح بھی درست ہے۔ قرآن مجید میں یہودی یا عیسائی عورت جو ہے اگر وہ اچھی ہو، اخلاق با کردار ہو، تو اس کے ساتھ نکاح جائز ہے مسلمان مومن کا۔ اور پھر اگر وہ ایسی حرکت کریں، ایسا گناہ کریں، تو ان پر حد بھی لگائی جائے گی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سزا کے طور پر حد جاری کی۔ آگے جی ہمارے پاس حدیث، ہاں جی 3560 وعن ابی ہریرہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، بڑی یہ بھی حدیث معروف ہے اور قابل غور، قابل توجہ۔ قال کہتے ہیں کہ اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا، صحابی یعنی تھے وہ آئے، وهو فی المسجد، اس حال میں کہ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ فناداہ یا رسول اللہ، تو اس آدمی نے دور سے پکارا، اے اللہ کے رسول۔ تو اس آدمی نے جو آنے والے تھے صحابی، انہوں نے آپ کو پکارا، اے اللہ کے رسول، انی زنائی، تو بے شک میں نے زنا کیا ہے۔ فأعرض عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنا چہرہ پھیر لیا، دوسری طرف کر لیا۔ فتنحى لشق وجهہ، تو وہ شخص بھی اس طرف ہوا آپ کے چہرے کی جانب، الذی اعرض قبلہ، جس طرف آپ نے اپنا چہرہ انور پھیرا اسی طرف وہ شخص بھی لوٹ کر پھر کر آپ کی جانب متوجہ ہوا۔ پھر فتنحى لشق وجهہ الذی اعرض قبلہ، فقال، تو کہنے لگا، انی زنیت، تو بے شک میں نے زنا کا ارتکاب کیا ہے۔ فأعرض عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنا چہرہ انور پھیر لیا۔ فلما شہد اربع شہادات، تو پھر جب 4 مرتبہ اس شخص نے گواہی دے دی، فلما شہد اربع شہادات، 4 بار، دعاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، فقالا، اور آپ نے فرمایا، ابے کا جنون، کیا تجھے دیوانگی لاحق ہو گئی ہے، دیوانے ہو گئے ہو؟ قالا، کہنے لگا، لا نہیں۔ فقالا، تو پھر آپ نے فرمایا، احسنتا، کیا تم شادی شدہ ہو؟ قالا، کہنے لگے، نعم، ہاں یا رسول اللہ، اللہ کے رسول۔ قالا، پھر آپ نے فرمایا، اذهبوا بی فرجموہ، تو پھر اس کو لے جو بھائی، صحابہ سے آپ نے فرمایا تو اس کو رجم کر دو۔ قال ابن شہاب، ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں، فاخبرنی، مجھے اس شخص نے بتلایا اس بارے میں، من سمع جابر بن عبداللہ، کہ جس نے براہ راست سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے یہ بات سنی تھی، اس نے مجھے بتائی، کیا کہ یقولو فرجمناہو، کہ راوی جو ہیں وہ کہتے ہیں، کون تھے وہ؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ فرجمناہو، ہم نے ان کو رجم کیا، اس آدمی کو، بالمدینہ مدینہ میں، فلما ادلقت الحجارۃ، تو پھر جب اس کو پتھر پڑنے لگے، ادلقت الحجارۃ، ہربا، تو وہ دوڑ پڑا، حتی ادرکناہ بالحرۃ، یہاں تک کہ ہم نے اس کو پا لیا ہرہ مقام پر، ہرہ جگہ مدینہ کے آؤٹ اسکرٹ آف دا مدینہ،
دو پہاڑوں کے درمیان، کالے پہاڑ جو کالے پتھریلے پہاڑ، ان کے درمیان سنگلاخ پہاڑ ہیں، سنگلاخ پتھریلے کالے پتھر ہیں، وہاں ہررا اس کو کہتے ہیں، آج بھی وہ جگہ موجود ہے۔ تو ہم نے اس کو پا لیا ہررا مقام پر، فرجمناہ، تو ہم نے اس کو رجم کر دیا، حتی مات، یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے۔ متفق علیہ۔ وفی روایت للبخاری، یہ تو متفق علیہ روایت تھی، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی روایت میں یہ الفاظ ذکر کیے ہیں، ان جابر، جابر رضی اللہ عنہ سے، بعد قول ہی، یعنی اس قول کے بعد، قال نعم، کہ اس نے کہا کہ ہاں، اعتراف کر لیا اس نے، کس نے؟ اس شخص نے جس نے کہا تھا میں نے زنا کیا ہے۔ فامر بہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس بارے میں، فروجما، تو اسے رجم کر دیا گیا، بالمصلی، عیدگاہ کے پاس یا عیدگاہ میں جہاں عید نماز پڑھی جاتی تھی۔ فلما اذلقت الحجارۃ، تو پھر جب اس کو پتھر لگنے لگے یعنی پڑنے لگے شدت کے ساتھ، فرا، تو وہ بھاگ اٹھا، فادرکا، تو پھر وہ پا لیا گیا، یعنی لوگوں نے اس کو پا لیا، پکڑ لیا، فروجما، تو وہ رجم کر دیا گیا، حتی مات، یہاں تک کہ وہ فوت ہو گیا۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بابت خیر کے کلمات ارشاد فرمائے۔ سبحان اللہ، کتنے پیارے جلیل القدر ایمان پر ثابت قدم صحابی، وصلی علیہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر نماز جنازہ بھی ادا فرمائی اور کلمہ خیر بھی کہا اس کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ ہاں جی، یہ لفظ جو ہے نا بالمصلی، یہاں لفظ ہے نماز عیدگاہ نہیں ہے، یہاں جناز گاہ کر لیجئے، یہ یہاں ترجمے میں جناز گاہ لکھا ہوا ہے، تو یہ جو الفاظ ہیں نا کہ فروجما بالمصلی، تو یہاں انہوں نے ترجمہ کیا جناز گاہ، تو مصلی عیدگاہ کو بھی کہتے ہیں اور جناز گاہ بھی، جہاں بھی پڑھی جائے نماز پڑھنے کی جگہ۔ اچھا جی، آگے ہے ہمارے پاس حدیث 3561، اور یہ ہماری شاید آج کے ہمارے سبق کی آخری حدیث ہے، یہ بھی پڑھ لیجئے۔ وان ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، لما اتا ماعز بن مالک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آئے ماعز بن مالک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، وقال لہو، تو انہوں نے آپ سے یہ کہا، لعلک قبلتا، کنہوں نے کہا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ بات فرمائی جب ماعز بن مالک آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر اعتراف کیا۔ گویا کہ جو پہلی حدیث اوپر پڑھی ہم نے، اس میں آنے والے جو شخص ہیں ان کا نام تو ذکر نہیں ہے، لیکن یہ مراد اس سے، جیسا کہ بعد کی حدیث بھی جو ہیں یہ آ رہی ہیں انہی کے بارے میں، یہ ماعز بن مالک تھے، بڑے معروف ان کے بارے میں حدیث آتی ہیں کہ ان کو رجم کیا گیا، اور انہوں نے یہ جس طریقے سے اپنا حد جاری کروائی اپنے آپ پر، اور اس طرح غامدیہ عورت آگے آ رہی ہے، خاتون صحابیہ، اس کے بارے میں بھی ذکر آئے گا۔ تو جب یہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے اعتراف کیا اپنے گناہ کا، فقال اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ فرمایا، لعلک قبلتا، شاید کہ تو نے صرف اس عورت کا بوسہ ہی لیا ہو، او غمزتا، یا یہ کہ اس کو، یعنی اس کو چھوا ہو، او نظرتا، یا یہ کہ تو نے اسے صرف دیکھا ہو، قالا، تو آگے سے ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لا، نہیں، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ایسے نہیں ہے۔ قالا، تو پھر آپ نے فرمایا، انقتہا، کیا واقعی تو نے حقیقتاً اس سے برائی کی ہے، یعنی پورا جماع کیا ہے؟ لا یکنی، یعنی آپ اس گفتگو میں کنایا نہیں کر رہے تھے، بلکہ بڑے واضح الفاظ کے ساتھ، لا یکنی، یعنی کانا یظہر، یعنی اپنے، او یظہر، کانا یظہر، یعنی الفاظ کو بڑا واضح اور کلیئر کہہ رہے تھے کہ لا یکنی، کالا، نام تو کہنے لگے آگے سے، ہاں ایسے ہی ہے، میں نے برائی کی ہے، مجامت کی ہے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ، تو تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت
حکم فرمایا اس کو ان کو رجم کرنے کا۔ رواه البخاری، اسے امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا، روایت کیا ہے۔ تو امام یہ اور اس سے اوپر کی جو حدیث ہے اس کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جو زنا کرنے والا اس کا 4 بار اقرار لازمی ہے کہ وہ 4 بار اقرار کرے تب اس پر حد جاری ہوگی۔ اگر 3 بار کہے یا 2 بار یا 1 بار تو پھر نہیں۔ یہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں ہے رحمہ اللہ، ان کا یہ قول ہے۔ جبکہ اہل حدیث علماء کا جو عمل ہے وہ اس حدیث پر ہے کہ 1 بار اقرار حد کے نفاذ کے لیے کافی ہے۔ اگر جو ہے گناہ گار 1 دفعہ اقرار کر لے تو وہ کافی ہوگا حد کے نفاذ کے لیے۔ یہاں ماعز بن مالک جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 4 بار جو کہا گیا تو وہ اوپر جو ذکر ہوا ہے کہ آپ چہرہ پھیر لیتے پھر وہ آ جاتے، پھر آپ چہرہ پھیر لیتے پھر آ جاتے، تو یہ 4 بار اطمینان کے لیے تھا۔ جبکہ پیچھے جو حدیث گزری ہے کہ جب آپ نے انیس کو یہ ذکر کیا، انیس پیچھے ذکر آپ کے پاس جو تھے، آپ نے فرمایا کہ جاؤ عورت کے پاس بھیجا انیس کو کہ جاؤ اگر وہ اعتراف کرے تو اس کو رجم کر دو، تو اس میں 4 بار کا ذکر نہیں ہے۔ اور اسی طرح غامدیہ عورت کی آگے حدیث آ رہی ہے، اس میں بھی 4 بار کا، اس پر بھی حد کے لیے 4 بار اقرار کرایا، اس کا بھی ذکر نہیں۔ غامدیہ کی عورت جو ہے اس نے بھی 4 بار، بلکہ خود اس نے 1 بار ہی یہ کہہ دیا اور اعتراف کر لیا۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے، حدیث میں لفظ انکتہا، یہ بات کی حدیث جو ہے ابھی ہم نے پڑھی ہے آپ کے سامنے ہے، قال لا یا رسول اللہ قال انکتہا، اس کو انڈر لائن کیجئے، کیا تو نے اس سے زنا کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے لا یکنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر پوچھا، کنایا وغیرہ نہیں کیا، لا یکنی، تو ان الفاظ کو آپ انڈر لائن کیجئے۔ تو اس کے ساتھ ہی عزیز طلبہ ہمارا آج کا یہ لیسن اللہ کی توفیق سے اختتام پذیر ہوا، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ اس پر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلی واعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وإلی اللقاء۔